बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे हर वीडियो में मैं दरख्वास्त करता हूँ अलग न्यूज़ के लिए, तो वही दरख्वास्त, अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप चाहें तो मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी सपोर्ट मुसलसल जारी है, बहुत शुक्रिया इसका। इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, एक तस्वीर आ गई है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की तस्वीर में आपने देखा है कि इमरान खान साहब हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं। कौन है पुलिस ऑफिसर, क्या हुआ था जब ये तस्वीर ली गई, किस मौके की ये तस्वीर है, इस तस्वीर को अब क्यों जारी किया गया है, इन तमाम सवालों के जवाबात अभी कुछ देर में इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आफ्ताब बाजवा साहब, एडवोकेट आफ्ताब बाजवा, उन्होंने एक बार फिर ये जो स्लो पॉइजनिंग वाली बात है ये दोहराई है। इमरान खान के हवाले से कुछ बातें की हैं, लेकिन आफ्ताब बाजवा साहब ने एक बात और की है। अब इस बात के हवाले से, एक खुफिया एजेंसी के किरदार के हवाले से कुछ सवालात आफ्ताब बाजवा साहब ने जो बात की है उसके नतीजे में पैदा होते हैं। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो लम्स है, ये एपिसोड ख़त्म नहीं हो रहा, अभी इस पर भी मुझे आपसे कुछ बात करनी, इस हवाले से ख़बर भी आ रही है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले तस्वीर की बात, इमरान खान साहब की तस्वीर जिसमें वो नज़र आ रहे हैं गाड़ी में, जो पुलिस ऑफिसर साथ बैठे हुए हैं, वर्दी से इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर, वो ये सेल्फ़ी लेते हैं और इमरान खान साहब इस सेल्फ़ी में वो भी कैमरे में देख रहे हैं। इमरान खान साहब की इस सेल्फ़ी के हवाले से सबसे पहले कुछ बेसिक मालूमात। ये सेल्फ़ी बख्तरबंद गाड़ी में ली गई थी। ये वो मौका था जब इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल, इस्लामाबाद रावलपिंडी शिफ्ट किया जा रहा था। तो ये उस शिफ्ट किए जाने के मौके की तस्वीर है। इस्लामाबाद की पुलिस जो है उसी की तरफ से इमरान खान साहब अडयाला जेल से पहले अटक जेल में रखे गए थे, अब यहाँ अडयाला जेल में रखे गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस इसलिए आपको नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद में जेल नहीं है, तो जो इस्लामाबाद के भी कैदी होते हैं, इस्लामाबाद पुलिस के कैदी, उन्हें भी अडयाला जेल में रखा जाता है। तो इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल में रखे गए इन्हीं अहकामात के तहत। ये जो साहब नज़र आ रहे हैं तस्वीर में, पुलिस ऑफिसर, ये हैं DSP कासिम खान न्याजी। इनकी जिम्मेदारी थी इमरान खान साहब को अडयाला जेल तक पहुँचाना। तो ये तस्वीर इमरान खान साहब के बराबर में बैठे हुए कासिम खान न्याजी साहब ने ली। जो मेरे सोर्सेज ये समझ लीजिए कि अडयाला जेल के हवाले से मुझे बता रहे हैं, उनके मुताबिक ये तस्वीर जिस वक्त ली गई तो कासिम खान न्याजी साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि खान साहब एक तस्वीर मैं आपके साथ लेना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि एक सेल्फ़ी लेनी है आपके साथ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। इमरान खान साहब ने कहा लीजिए तस्वीर। इमरान खान ने उनसे कहा कि आपके लिए प्रॉब्लम होगी जब ये तस्वीर बाहर जाएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं खान साहब, ये बड़ी एक यादगार तस्वीर होगी, और आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मुझे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए आप काबिल एहतराम हैं। ये कुछ कमोबेश गुफ्तगू हुई, और ये कासिम साहब ने अपने जब दोस्तों को बताई तो फिर ये वहाँ से आगे बाहर आ रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ, लेकिन ये बाहर जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है। ये कमोबेश गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब की और कासिम खान न्याजी साहब की। लेकिन ये तस्वीर बाहर उस वक्त नहीं आई जब ये तस्वीर ली गई, यानी इन्होंने ये तस्वीर ले ली, सेल्फ़ी ले ली। इमरान खान साहब इसमें बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं, शेव उनका तरीके से बना हुआ, बाल बड़े प्रॉपर बने हुए खान साहब के। और इस एज में मुझे नहीं पता कि खान साहब के बाल सफ़ेद हुए या नहीं हुए, लेकिन हमने उनका कई बार अगर बड़ा हुआ शेव देखा तो उसमें हमें सफ़ेद बाल नज़र आते हैं। मेरे आपको यहाँ नज़र आते हैं। आई गेट देम डाइड व्हेनेवर आई नीड, व्हेनेवर आई फील। तो खान साहब के जो बाल हैं वो आई बिलीव कि शायद डाई कर लिए गए होंगे बर वक्त, लेकिन उसमें वो बाल जिस तरह से काले नज़र आते हैं उसी तरह से काले नज़र आ रहे हैं। खान साहब ने शेव किया हुआ है, फ्रेश, ठीक नज़र आ रहे हैं खान साहब उस तस्वीर में, अच्छे, हशाश बशाश, कैमरे में देखते हुए, सेहत वगैरह ठीक। ये 40 दिन पुरानी तस्वीर है, और इमरान खान साहब अडयाला जेल पहुँचा दिए गए। अडयाला जेल पहुँचाए जाने के बाद अब ये दोनों खबरें कनेक्ट करती हैं जो आफ्ताब बाजवा साहब ने आज कहा। इमरान खान साहब के फैमिली के बाज़ लोगों ने भी कहा, अभी जो इमरान खान साहब का 2 रोज़ पहले ट्विटर पे मैसेज आया था, उस मैसेज में भी कहा गया, और आज आफ्ताब बाजवा साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में स्लो पॉइजन किया जा सकता है। आफ्ताब बाजवा साहब तो इससे आगे गए। इमरान खान साहब ने अपने मैसेज में कहा था कि मुझे 2 बार जान से मारने की कोशिश हुई, और तीसरी कोशिश मुझे स्लो पॉइजन करके जान से मारने की यहाँ जेल में की जा सकती है। ये इमरान खान साहब ने अपने मैसेज में बात की थी। ट्विटर पे ये पैगाम पोस्ट हुआ फैमिली से, अब याद रखिएगा इसको, कि फैमिली से हासिल होने वाली मालूमात के नतीजे में ये पोस्ट हुआ। अब
جب آفتاب باجوہ صاحب نے یہ بات کی تو آفتاب باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ذرا سے مختلف انداز میں کیے. انہوں نے پہلے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, کوشش کی جا سکتی ہے. آفتاب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. پہلے ایک تھا کوشش کی جا سکتی ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے. آفتاب باجوہ صاحب آگے بڑھتے ہوئے ایک خفیہ ایجنسی کا نام بھی لیتے ہیں, وہ تو پورا کھل کے نام لیتے ہیں, میں یہاں اس کا نام نہیں لے رہا, لیکن ایک خفیہ ایجنسی کا آفتاب باجوہ صاحب نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خفیہ ایجنسی کر رہی ہے. اب اس جملے میں کلیئر نہیں ہوتا کہ آفتاب باجوہ صاحب عمران خان صاحب کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں, آگے بتا رہے ہیں, یا آفتاب باجوہ صاحب اپنی معلومات شیئر کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خفیہ ایجنسی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کر رہی ہے. یہ آفتاب باجوہ صاحب جو ہے وہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے بات کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اپنا ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں. یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے, یہ صورتحال کسی بھی طور پر نارمل نہیں ہے. ہم اپنا ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہنگامی اجلاس بلاتی ہے, اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس پر ایسی صورتحال میں جس طرح سے رد عمل ظاہر کرتی ہے اسی طرح سے رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے. لیکن یہ تصویر سامنے آ جاتی ہے, اور یہ تصویر جو ہے ڈی ایس پی قاسم خان نیازی انہوں نے اس وقت تو جاری نہیں کی تھی. اب یہ تصویر سامنے آ گئی ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر اب کیوں آئی ہے؟ جب عمران خان صاحب, ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پوائزن کیا جا رہا ہے, میری جان خطرے میں ہے, تب یہ تصویر سامنے آنا, اور یہ تصویر اب اگر سامنے لا کر آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے عمران خان یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے سلو پوائزن کیا جا رہا ہے تو وہ تو دیکھ لو ٹھیک ہے, لیکن یہ تصویر 40 روز پرانی ہے, یہ آج کی تصویر نہیں ہے. اس لیے آج کی خبر کو اگر کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ 40 روز پرانی تصویر سامنے لائی جا رہی ہے تو یہ اس لیے کافی نہیں ہے. دوسرا میں آپ سرچ کروں کہ اس تصویر کے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے کوہرام مچ گیا ہے. اس ایک تصویر نے کوہرام مچا دیا ہے. عمران خان اندر جائے گا, واپس آئے گا, اس کی جھلک نہیں ملے گی کیمروں کو, یہ پہلے سے کہا جا رہا تھا, اور پھر وہی ہوا. وہ عدالتیں جو کہتی تھی ویل چیئر پہ آئے, ایمبولینس میں آئے, کسی بھی طرح سے آئے, لیکن آئے, لے کر آؤ اسے. وہ عدالتیں خود پوچھتی ہیں نگراں حکومت سے, بلوائیں نہ بلوائیں. نگراں حکومت کہتی ہے نہیں, اس کی جان خطرے میں ہے, سیکیورٹی رسک ہے, نہیں بلوایا جائے, اور پھر عدالت نہیں بلواتی. پھر الیکشن کمیشن کہتا ہے بلواؤ اسے, اور وہ کہتے ہیں نہیں بلوایا جا سکتا, اس کو بلانا سیکیورٹی رسک ہے. الیکشن کمیشن آئی جی سے بھی کہتا ہے, وزیر داخلہ سے بھی کہتا ہے, اور حکومت بتا دیتی کہ اس آدمی کو نہیں بلایا جا سکتا. وزارت داخلہ, وزارت قانون, اسلام آباد کی پولیس, تمام لوگ ہمیں ایک پیج پر نظر آتے کہ اس شخص کو باہر نہیں نکالا جا سکتا, کیونکہ اس کو باہر لائیں گے تو یہ کیمروں کے سامنے آئے گا, اور جب یہ کیمروں کے سامنے آئے گا تو یہ شخص جو پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے یہ پھر ٹاک آف دا ٹاؤن بنے گا, اور مسلسل ویسے بھی بنا ہوا ہے اور بنے گا, تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ. اب اس پر آپ نے اس کی پرانی تصویر 40 روز پرانی تصویر جاری کر دی ہے. ایک دوسرا ایک اور پوائنٹ ہے, یہ 40 روز پرانی تصویر ہے, اور ایک شخص 4 سال سے پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا تھا. پھر جب اس کو واپس لایا گیا ہے تو اربوں روپے کے اشتہارات ٹیلی ویژن پر, ڈیجیٹل میڈیا پر, اخبارات میں دے کر, روڈ سائڈ پبلسٹی بورڈز لگا کر آپ نے اس کے واپس آنے کی تیاری کی ہے. اور ایک ایسا جلسہ جس میں وہ نہیں, اس کی جماعت نہیں, یہ نگراں حکومت بھی, یہ پورا سیٹ اپ بھی, سب کے سب نظر آ رہے ہیں کہ اس کے استقبال کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں رستے میں یار کے, کاٹے نہیں کٹتے لمحے انتظار کے, وہ والی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے واپس آ جانے کے بعد, عدالتوں میں جانے کے بعد, ہاتھ ملا لینے کے بعد, کبوتر ہاتھ پہ بٹھا لینے کے بعد بھی وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہوا جو اسے ایک تصویر نے کریٹ کر دیا ہے. اس لیے عمران خان اپنے تمام مخالفین کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اس تصویر نے ایک بار پھر یہ بات کلیئر کر دی ہے. ساتھ میں آپ سرچ کروں کہ سائفر کی کاپی مل گئی ہے. سائفر کی کاپی کے حوالے سے سہیل اقبال بھٹی صاحب نے, یہ ٹیلنٹ نیوز سے وابستہ ہیں, سینئر رپورٹر ہیں, 92 نیوز میں بھی تھے, میں 92 نیوز میں تھا, اس وقت ساتھ تھے. انہوں نے یہ خبر دی کہ سائفر کی کاپی مل گئی. یہ 30 مارچ 2022 کو عمران خان صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں سائفر کی اس کاپی کے حوالے سے تمام معلومات وغیرہ شیئر ہوئیں, اور پھر یہ کیبنٹ ڈویژن بھجوا دی گئی تھی کہ ایک محفوظ باکس میں رکھا جائے. اس سیلڈ کاپی پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو سائفر کی کاپی مل چکی ہے. سہیل اقبال بھٹی صاحب یہ بہت بڑی خبر دے چکے ہیں. اب اس کے بعد یہ ڈاکیومنٹ اس میں شامل ہونا چاہیے, وگرنہ جس ڈاکیومنٹ پہ آپ مقدمہ چلا رہے ہیں وہ ڈاکیومنٹ نہیں, اس کے کانٹینٹ نہیں,
اور پھر مقدمہ چل رہا ہے ایک شخص پر جس کو 10 سال یا سزائے موت سنائی جا سکتی ہے. اس طرح کی کارروائی بغیر ڈاکیومنٹ کے ہمارے ہاں جاری ہے. تو یہ صورتحال ہے. سائفر مل جانا بہت بڑی چیز ہے. مقدمہ جو ہے وہ اس کے سامنے آ جانے کے بعد کیسے چل پائے گا دیکھنا ہوگا، لیکن کچھ خاص دم خم اب اس مقدمے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ جو لمس میں انوار الحق کاکڑ کا بچوں سے انٹریکشن کا معاملہ ہے، جس میں وہ بچے وائرل ہو رہے ہیں اور انوار الحق کاکڑ کس طرح سے ناکام ہوئے، یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. وہاں سے خبریں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہیں پہلے سے کچھ سوالات بتا کر بٹھایا گیا تھا کہ یہ سوالات کریں گے، لیکن آخر میں لمس کی انتظامیہ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جینون ہوگا سب کچھ، اور یہ ہوا. اور اس جینون ہونے میں انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے کہ کس طرح سے انہوں نے باقاعدہ بچوں سے بدتمیزی کی. یو ہیڈ آل دا رائٹس ٹو لیو دا ہال. آپ چلے جاتے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے ان بچوں سے. اور میں اجلاس میں تھا کابینہ کے، یعنی وہ بچہ آپ سے سوال کرے، آپ ٹھیک ہے کابینہ کے اجلاس میں ہوں گے، مگر اس سے پہلے لیٹ آنے پر آپ کو خود معذرت کر لینی چاہیے تھی. جیسے عمران خان ایک بار پہلے کر چکے تھا. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ عمران خان لیٹ آئے تھے اور عمران خان نے اسی لمس میں باقاعدہ ایک عدد معذرت کر لی تھی کہ میں لیٹ ہو گیا، اس کے لیے معذرت. دوسرا، ہمارے صحافی جو کل تک محمد مالک صاحب کے سوال پر واہ واہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک وزیر اعظم سے کہا میں تو آپ کا گریبان پکڑوں گا، اور ایک منتخب وزیر اعظم سے کہا، یعنی ایک شخص جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ اگلے مالک مکان کے، یعنی مالک مکان تو پاکستان کے عوام ہے، اس مالک مکان کے احکامات کے تحت اگلے کرایہ دار کو 5 سال کے لیے گھر دے گا، تب تک وہ گھر کی چابیاں سنبھالنے والا ایک کیئر ٹیکر ہے. وہ کیئر ٹیکر جو کرایہ دار بھی نہیں ہے، وہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ باقاعدہ بچوں سے بدتمیزی کرے، اور وہ کیئر ٹیکر ایسے بیہیو کرے جیسے وہ کرایہ دار سے بھی بڑی چیز ہے. تو وہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ بدتمیزی کرے، اور ہمارا کیا جا رہا ہے کہ بچے بدتمیز تھے. جبکہ ہمارے ہاں صحافیوں نے ایسے سوالات کیے ہیں وزیر اعظم سے، منتخب وزیر اعظم سے، کہ میں آپ کا گریبان پکڑوں گا، اور اس پر ہمارے ہاں لوگ واہ واہ کرتے تھے. تو یہ سراسر 2 نمبری ہے، سراسر دوغلا پن ہے. اور یہ دوغلا پن کرنے والے معصوم بچوں کے ساتھ، یعنی نوجوانوں کے ساتھ بھیڑ رہے ہیں جنہیں سیاست کا نہیں پتہ، ان سے بھیڑ رہے ہیں آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تمیز نہیں ہے. جبکہ انوار الحق کاکڑ جنہوں نے اس سے پہلے علینا شگری ہوں یا اورنگزیب کاکڑ ہوں ان سے بدتمیزی کی تھی، ان کا آپ اس وقت ہمیں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.